ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم سے پہلے تھے ان لوگوں کو بھی، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے زمین سے رزق نکالا. فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہ بناؤ تم اللہ کے لیے کوئی شریک. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو. محبت نہیں مصطفیٰ کی جسے رحمت نہ بخشش خدا کی اسے، جو مصطفیٰ کی محبت میں
خطا لائے گا، وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رحیم و کریم کی ذات پاک کے لیے، وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ وہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، ولا وزیر لہ، اس کا کوئی وزیر نہیں، ولا مشیر لہ، اس کا کوئی مشیر نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جو وہ کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے کرنا چاہتا ہے، جس گھڑی کرنا چاہتا ہے وہ کرے۔ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، جو پوری کائنات کے اماموں کے امام ہیں، امام القبلتین، جو دو قبلہ والی مساجد کے امام ہیں، امام الثقلین، جو جنوں اور انسانوں کے امام ہیں، امام القبلتین، امام الثقلین، امام اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، قائد اعظم، آمینہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، ساری کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ محترم حضرات، جس طرح کے آپ کے علم میں ہے کہ اللہ کی توفیق سے سورہ البقرہ، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ بھائیوں کے سامنے جاری و ساری ہے۔ پچھلے جمعہ المبارک کے خطبہ کے اندر جو بات بتائی، اس کو مختصر وقت میں دہرانا بھی چاہتا ہوں۔ جس طرح قاری صاحب بچوں کا سبق سنتے ہیں، بچوں کا جب سبق سنتے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی سب کی بھی سناؤ، منزل بھی سناؤ، تاکہ آپ کو منزل بھی یاد رہے اور جو کل سبق پڑھا ہے وہ بھی یاد رہے، آج والا بھی یاد رہے۔ تو پچھلے جمعہ المبارک کے خطبہ کے اندر آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ منافق جو ہیں، جب وہ ایمان والوں سے ملتے تھے وہ کہتے ہیں جی ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تھے ان کو وہ کہتے جی ہم تو ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ انہوں نے ایمان والوں کو دھوکہ کیا دینا ہے، اللہ کو دھوکہ کیا دینا ہے، وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح کوئی آدمی اندھیری رات میں آگ جلائے اور جب اس کا ارد گرد روشن ہو جائے اللہ ان کی بینائی کو ختم کر دے، تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، آپ ان کو جتنا مرضی سمجھائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ اسلام کی طرف نہیں لوٹیں گے، کیونکہ انہوں نے آخرت کو چھوڑ کے دنیا کو ترجیح دی۔ یہ جو آج آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ احکم الحاکمین نے اس میں پوری کائنات کے لوگوں کو مخاطب کی ہے۔ بات ذرا غور سے سنیں، ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے۔ کئی بار آپ کو کہا کہ کئی جگہ پہ اللہ صرف ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے، اور اللہ وہاں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اور کسی جگہ پہ اللہ کافروں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یا ایھا الکافرون، اے کافرو،
کہیں اللہ صرف نبیوں کو مخاطب کرتے ہیں کہ یا ایھا الرسل، اے رسولو، کسی جگہ پہ اللہ صرف اپنے پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں کہ یا ایھا النبی، کہیں اللہ نبیوں کی بیویوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ اور یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ حاکم حاکمین نے پوری کائنات کے لوگوں کو مخاطب کیا۔ بات ذرا غور سے سننے والی ہے، سونے کی کوشش نہیں کرنی، صرف 10-15-20 منٹ ہوتے ہیں، ذرا توجہ سے بات سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم کیا سن کے آئے ہیں، آگے جا کے بتائیں کہ ہم کیا سنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا، جتنے بھی ہم یہ بیٹھے ہیں، ویسے تو پوری کائنات کے لوگ ہیں، لیکن میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں کہ جب اللہ نے پوری کائنات کے لوگوں کو مخاطب کیا، ہم بھی اس میں شامل ہیں، یعنی گویا کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، ربکم، اپنے رب کی۔ اور اللہ اتنی بات کہہ کے بھی اگر خاموش ہو جاتے، آگے نہ بھی کچھ کہتے، تو ہمیں پتا تھا کہ ہمارا رب کون ہے، لیکن اللہ نے پھر آگے وضاحت کر دی کہ اس رب کی عبادت کرنی ہے، اللہ ذی خلقکم، جس رب نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تمہارے باپ، تمہارے دادے، تمہارے پردادے، چلے جاؤ آدم علیہ السلام تک۔ اللہ کہتے ہیں الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اور جنت میں تمہارا داخلہ ہو جائے۔ آگے اللہ نے فرمایا، یہاں بس نہیں کی، پھر آگے اللہ نے وضاحت کر دی، الذی، اللہ وہ ذات ہے، رب تمہارا وہ ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے۔ تم زمین پہ چلتے ہو، اتنا نرم نہیں بنایا کہ تم زمین میں ہی دھنس جاؤ، اور اتنا سخت بھی نہیں بنایا کہ زمین پہ چلو تمہارے پاؤں پھٹ جائیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، والسماء بناء، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنا دیا۔ آسمان کو کیا بنا دیا بھی؟ چھت بنا دیا۔ پھر آگے کہا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، بارش نازل کی۔ وہ کون ذات ہے کہ جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے؟ اللہ۔ اے خالق کل، اے مالک کل، حقیقت تیری کو کوئی پا نہ سکا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، حقیقت تیری کو کوئی پا نہ سکا۔ جب حکم ہوا تب می برسا، تیرے بغیر ایک بوند بھی کوئی برسا نہ سکا۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے، انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا۔ پھر کہا فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، وہ پانی برسا کے زمین کے اوپر، اس زمین سے تمہارے لیے اللہ نے رزق نکالا، تمہارے لیے پھل نکالے۔
کہیں آم ہے، کہیں جامن ہے، کہیں انگور ہیں، کہیں سیب ہیں، لا تعداد کہ جو گنتی میں بھی نہیں آ سکتے۔ سبزیوں کی طرف دیکھ لو، یہ اللہ نے تمہارے لیے پانی برسا کے زمین سے تمہارے لیے پھل نکالا۔ اللہ وہ ذات ہے انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اللہ نے پانی نازل کر کے اس زمین سے تمہارے لیے رزق نکالا۔ آگے اللہ نے پھر بات کیا کہی کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ہمارے بڑوں کو اللہ نے پیدا کیا، ہمارے باپ دادوں کو اللہ نے پیدا کیا، جب تمہیں پتہ ہے کہ آسمان سے بارش اللہ نے نازل کی، جب تمہیں پتہ ہے کہ بھئی ہمارا پیدا کرنے والا خالق مالک اللہ ہے، فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، پھر تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ جب تمہیں پتہ ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ لوگوں سن لو کہ ربڑ کے بت بنائے جا سکتے ہیں، لکڑی کے بت بنائے جا سکتے ہیں، کاغذ کے بت بنائے جا سکتے ہیں، لوہے کے بت بنائے جا سکتے ہیں، لیکن اگر پانی کے قطرے سے کوئی بت بنا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ احکم الحاکمین کی ذات ہے۔ پانی کے قطرے سے اگر کوئی بت بنا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ احکم الحاکمین کی ذات ہے۔ کوئی جہان میں مل کے میرے بھائیوں ایسا انسان بنا نہیں سکتا ہے۔ لوگ بڑے بڑے پھرتے ہیں، پھرن دنیا کے لوگ بڑے بڑے، لیکن میرے بھائیوں کوئی ایک ایسا بت بنا کے دکھائے جو اللہ نے بنایا۔ تو فرمایا فلا تجعلوا للہ، بس نہ بناؤ اللہ کے لیے انداد کوئی شرک، وانتم تعلمون، اللہ کہتا حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے، پتہ نہ ہو تو چلو پھر بندہ کسی اور کو بنا لے تو الگ بات ہے، جب تمہیں پتہ ہے کہ ہمارا خالق مالک وہی ہے تو پھر اللہ کے ساتھ کیوں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا خالق مالک ہے۔ لہ مقالید السماوات، اسی اکیلے کے پاس ہے زمین و آسمان کی چابی، اکیلا نظام چلا رہا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ میں ایک دن دکان پہ گیا تو وہاں یعنی اخبار پڑھا تھا ایکسپریس میں، میں نے کہا چلو میں اتنی دیر پڑھ لوں جتنی دیر وہ سودا میں نہیں لے گا، تو وہاں میں نے پڑھا، میں نے پھر وہاں نوٹ بھی کیا کہ ایک ایما زون جنگل ہے کسی ملک کا، جیسے ہمارے شانگا مانگا ہے، ایما زون جنگل، اس کے اندر ایک طیارہ گرا، غور سے بچوں سنو بات، اس میں ایک طیارہ گرا، میرے بھائیوں طیارہ گرا تو تقریباً 5 ہفتوں کے بعد 4 بچے جو ہیں وہاں سے زندہ ملے، 40 دن کے بعد، جن میں ایک کی عمر 4 سال تھی، ایک کی عمر 9 سال تھی، ایک کی عمر 13 سال تھی اور ایک بچہ 11 ماہ کا تھا۔ 40 دن نہ انہوں نے کچھ کھایا، نہ انہوں نے کچھ پیا۔ وہ کون سی ذات ہے کہ 40 دن تک
جن اللہ نے ان بچوں کو زندہ رکھا وہ وہی ذات ہے کہ جس نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال مار کے دوبارہ صحیح سلامت اٹھایا۔ یہ وہی ذات ہے جس نے عزیر کے گدھے کو 100 سال مار کے جب اس کو صحیح سلامت کھڑا کیا 100 سال تک نہ وہ پانی خراب ہوا، اور جو گدھے کے اوپر وہ کھانا لے کے جا رہے تھے نہ کھانا ہی باسی ہوا، نہ سڑا نہ گلا 100 سال تک۔ وہ کون ذات ہے؟ اللہ احکم الحاکم۔ وہ آسمان کو ڈگ کے نہیں مردا، بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے اور دریا بھی اس کو ڈوب دے نہیں، ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے کوئی کھنجر 10 لگن پامے لاکھ لگن وہ مردہ نہیں جے ربوں نہ مریا ہو۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ پوری کائنات مل کے بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر میرے اللہ کے ہاں اس کے لیے نقصان نہیں دیتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جو تو دینے پہ آئے اس کو روک کوئی نہیں سکتا، اور جس کو تو روکنے پہ آ جائے سارا جہان مل کے اس کو دے نہیں سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے۔ میرے بھائیو، جمعہ المبارک کا خطبہ، اس کا ایک ایک لمحہ غنیمت جانیے۔ میں آپ کو سبق کے طور پہ یاد کرواتا ہوں اللہ کا قرآن، جس طرح ایک استاد کلاس میں بچوں کو پڑھاتا ہے، اس طریقے سے میں میرے بھائیوں آپ کے ذہن میں ایک ایک بات کو ڈالنا چاہتا ہوں، ایک ایک لمحہ آپ کا ضائع نہ جائے، ایک ایک بات کو اپنے دل کے اندر جگہ دے، اور اتنے آسان الفاظ میں بتاتا ہوں کہ آپ کو خود ایک بار میں کہوں تو یہ ترجمہ آ جائے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، الذی خلقکم، اور اس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا، فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کر کے پھر تمہارے لیے اللہ نے اور روزیاں پیدا کی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اور اللہ کے ساتھ تم شریک نہ ٹھہراؤ۔ میرے بھائیو، اللہ اکرم الحاکمین سے دعا ہے کہ جو میں نے آپ بھائیوں کو سنایا، آپ بھائیوں نے سنا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی صحیح معنوں میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔